السلام علیکم۔ دیکھیے، آج ہر طرف سے آوازیں بھی آ رہی ہیں کہ اللہ سے توبہ استغفار کریں، معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت روٹھ گئی ہے، خاص کر ان مسلمانوں کے اوپر۔ ان کی مساجد کے دروازے بند کر دیے گئے، بیت اللہ کے دروازے ان کے لیے بند کر دیے گئے، ہر چیز کے دروازے ان کے لیے بند کر دیے گئے۔ گھروں میں بیٹھو، اب تم اس لائق نہیں ہو، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ وہ جرم کیا ہے جو زمین اور آسمان کے اندر سما نہیں کھا رہا ہے۔ ایسا جرم جس کو شرک کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے غصے کی وجہ سے زمین اور آسمان پھٹ جائے تو بعید نہیں۔ اور اللہ اس کو اپنے لیے گالی کہتا ہے کہ یہ گالی دیتا ہے، یہ آدم کا بچہ، یہ آدم کا بچہ یہ بندگی کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اس نے خدائی کے دعوے کرنے شروع کر دیے اور اس نے اللہ کے علاوہ اور الہ بنائے ہیں اور معبود بنائے ہیں۔ اعلان کے ساتھ کسی کو داتا کا نام دیا، کسی کو دستگیر کا نام دیا، کسی کو مشکل کشا اور حاجت روا کا نام دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے جرثیم کے ذریعے کس طرح ان کے مزاروں کے بھی تالے لگ گئے، حالانکہ انہوں نے دنیا کے اندر جنتی دروازے بنائے ہوئے تھے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود اور ہنود۔ بتاؤ، یہ کلمہ پڑھنے والے، یہ پیری مریدی کرنے والے، یہ عرس اور میلے کرنے والے، یہ چڑھاوے چڑھانے والے، یہ چرسی، یہ سوٹے لگانے والے، یہ نعرہ حیدری لگانے والے، یہ یا رسول مدد کی پکارے لگانے والے، یہ 11ویں کی دینگیں بانٹنے والے، پوری پوری رات حلیم گھوٹنے والا یہ نوجوان، غیر اللہ کی نظر و نیاز کا اور شربت پلانے والا 10 محرم کے، اور اس کو ثواب سمجھنے والا، اللہ کے ساتھ شرک کر کے اس کو ثواب سمجھتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، یہ لاؤڈ سپیکروں میں ان کے علماء اللہ کو گالیاں دیتے ہیں شرک کے ذریعے۔ پہلے اللہ کو گالی دیتے ہیں نور میں نور اللہ کی پکار لگا کے، جو شرک ہے، ذات کا شرک ہے، اللہ کو گالی ہے، اور پھر اس کے بعد کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ حالت ہے نمک حرام غداروں کی۔ یہ نماز پڑھاتے ہیں تو اس کے پیسے لیتے ہیں، اذان دیتے ہیں تو اس کے پیسے لیتے ہیں۔ یہ دین انہوں نے پوری طرح کاروبار کی حیثیت اختیار کر لیا۔ پوری دنیا کے اندر ان کے علماء آج اجرت کے قائل ہیں، کوئی بھی اس کو حرام نہیں سمجھتا ہے، کوئی بھی قرآن اور صحیح حدیث کی بات نہیں مانتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، ان کے اوپر اللہ کے عذاب نہ آئیں تو کیا آئیں؟ تو بتاؤ اللہ کے بندو، یہ تو بتاؤ توبہ کس چیز سے کریں؟ بریلوی بھی کہہ رہے ہیں توبہ کرو، دیوبندی بھی کہہ رہے ہیں توبہ استغفار کرو، اہل حدیث بھی کہہ رہے ہیں توبہ استغفار کرو، سلفی بھی کہہ رہے ہیں توبہ استغفار کرو، سیاسی لیڈر بھی کہہ رہے ہیں، مذہبی لیڈر بھی کہہ رہے ہیں، استاد بھی یہی کہہ رہے ہیں، گھروں میں مائیں بھی یہی کہہ رہی ہیں توبہ استغفار کو۔ وہ کس چیز سے توبہ کرو؟ یہ بھی تو ذکر ہونا چاہیے۔ اللہ کے بندو، شرک سے توبہ کرو، شرک سے توبہ کرو، پہلے مسلک پرستی سے توبہ کرو۔ مسلمانوں، تمہارا نام جو رکھا ہوا ہے مسلمان، اور پھر کوئی بریلوی بن گیا، کوئی دیوبندی بن گیا، اس سے توبہ کرو، بریلویت سے توبہ کرو، دیوبندیت سے توبہ کرو، اہل حدیثیت سے توبہ کرو، سلفیت سے توبہ کرو، اور جتنے بھی یہ مسلک تم نے بنائے سے توبہ کرو۔ صرف اسلام کی طرف آؤ۔ اللہ کے بندو، ان سارے مزاروں کو، ان کو گراؤنڈ کر دو۔ کوئی گنبد زمین کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں، جس علاقے میں گنبد ہے، جو گنبد کا قائل ہے، وہ اللہ کے دین کا کھلا انکاری ہے۔ کوئی گنبد نہیں ہے، نہ ہرا گنبد، نہ پیلا گنبد، نہ نیلا گنبد، یہ سارے کے سارے شرک کے اڈے ہیں، اور شرک کی نشانی ہے یہ بت ہیں، بت امت مسلمانوں کے یہ بت ہیں، یہ گنبد نہیں ہے، یہ بت ہیں۔ جس طرح ہندوؤں کے بت ہوتے ہیں، وہ اپنے بت کو مہاراج کہتا ہے، کھڑا کر کے اس کو پوجتا ہے۔ یہ مسلمان اپنی قبر کو لٹا کے پوجتا ہے اپنے معبود کو۔ وہ وہاں چکر لگاتا ہے اور کہتا ہے پھیرے لگائے، مہاراج کے پھیرے لگائے۔ اور یہ چونکہ مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، اردو اور عربی کی اصطلاحیں استعمال کرتا ہے، یہ پھیرے تو نہیں کہے گا، یہ کہتا ہے میں طواف کرتا ہوں بابا کا۔ وہ وہاں بھجن گاتا ہے تو یہ بھجن تو نہیں کہے گا، یہ کہتا ہے قوالی، محفل سما تھی وہاں۔ وہ وہاں پرشاد بانٹتا ہے، اس کو پرشاد کہتا ہے۔ یہ چونکہ اردو اور عربی کی اصطلاحیں استعمال کرتا ہے، اگر یہ گھر آ کے کہے کہ میں نے آج پرشاد بانٹا تھا تو اس کے گھر والے اس کو ڈانٹیں گے کہ ہندو ہو گئے ہو۔ لیکن جب یہ کہتا ہے کہ میں نے نیاز بانٹی ہے تو یہ کہتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ قبول کرے، میرے لیے بھی لائے ہو، تو یہ اس کو چومتا ہے۔ اسی چیز کو پرشاد میں اور نیاز میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی چیز ہے، دونوں غیر اللہ کی نظر و نیازیں ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو۔ اب تو اس نے اپنے تعزیہ کو کھڑا کر کے پوجنا شروع کر دیا۔ پہلے تو بابے لیٹے ہوتے تھے، اب ان کے تعزیے دیکھو، یہ 10 محرم کو جو نکلتے ہیں، یہ مارنے پیٹنے والی قوم، یہ گھوڑے کی بجاری، وہ گائے کا بجاری، یہ گھوڑے کا بجاری۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، تمہارے اوپر اللہ کے عذاب نہ آئے تو رحمت کے پھول برسیں،
یہ تو بہت ہی ہلکا ہے، وہ جو عذاب اللہ نے تمہارے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، مرنے کے ساتھ جو آگ لگے گی اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کبھی بجھے گی نہیں، وہ تو اس سے بہت زیادہ ہے۔ قرآن پڑھو اللہ کے بندو، الحمدللہ سے لے کر والناس تک اللہ تعالیٰ نے یہی مسئلہ بیان کیا۔ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی اسی نقطے کے گرد گھومتی ہے، اور صحابہ کرام کی، کہ دیکھنا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا۔ کوئی نہیں ہے جس کو داتا کہو، دستگیر کہو، مشکل کشا کہو، حاجت روا کہو، غریب نواز کہو، جس کے رکوع اور سجدے تم ثابت کرو۔ آج ہمارے مفسرین توحید کا نام لینے والے یہ نمک حرام غدار یہ نبیوں کے سجدے ثابت کر رہے ہیں، رکوع ثابت کر رہے ہیں کہ یہ عین دین ہے۔ یہ بے ایمان کہتے ہیں قرآن سے واسطے وسیلے ثابت ہیں، قرآن سے غیر اللہ کی پکاریں ثابت ہیں۔ محمود الحسن کہتے ہیں کہ اللہ کے مقبول بندوں کو پکارنا یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ حکیم الامت کہتے ہیں اشرف علی تھانی سورہ زمر کی آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہ اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے۔ بتاؤ، جب اتنا بڑا عالم اس طرح کے کافرانہ اور مشرکانہ فتوے دے گا تو پھر عوام کیوں نہیں اپنے بچوں کے نام عبد الرسول رکھے گی اور عبد النبی رکھے گی؟ تو اللہ کے بندو، تم تو مخلوق کے بجاری ہو گئے ہو، مشرک بن گئے ہو۔ یاد رکھو، تمہاری اکثریت مشرک بن گئی ہے، تب تمہارے اوپر یہ اللہ کے عذاب آ رہے ہیں جو رکتے ہوئے نہیں رکتے۔ اس لیے اس سے توبہ کرو، پورے شعوری طور پر اس سے توبہ کرو۔ اللہ کے بندو، کہہ دو اللہ اکیلا ہے، وہ اکیلا معبود ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ ہمارے اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں، ہمارے اعمال نبی علیہ السلام کے یہاں نہیں پیش ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام معبود نہیں ہے، جس کے ہاں اعمال پیش ہوں وہ معبود ہوتا ہے۔ آج ان کا یہ بھی عقیدہ ہے، سارے مسلکوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو ہم اللہم صلی علی محمد پڑھتے ہیں یہ اللہ کے پاس نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے والی قبر میں جاتا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں مدینے والی قبر میں زندہ ہے، مدینے والی قبر میں زندہ ہے، بس وہاں جا کے چومتے ہیں، جالیوں کو چومتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اور کافری کیا ہے بتاؤ؟ کیا نبی علیہ السلام یہ بتانے آئے تھے؟ بتاؤ، یہ تمہارا دین ہے؟ مشرکانہ دین، کافرانہ دین؟ تو اللہ کے عذاب آئیں گے، آتے رہتے ہیں۔ ان کو اجتماعی طور پر ان کی آبرو ریزی ہوتی ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، برما میں بھی کیا ہوا تھا، بوسینیا میں، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، خود عربوں کی حالت کیا بنی ہے، غلام، 10 بستہ غلام، یہود و نصارہ کی پجاری۔ تو بتاؤ، تمہارے اوپر اللہ کی رحمت کے پھول برسیں، اس سے کروڑوں گنا زیادہ عذاب کے مستحق ہو۔ اللہ کے بندو، ابھی تو اللہ نے بڑا ہلکا ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ یاد رکھو، توبہ کرو، خالص توبہ کرو، خالص توبہ کرو، توبہ نصوحا، اللہ کی طرف پلٹو۔ اللہ کے بندو، پھر کیا بندی سے توبہ کرو، ان مولویوں اور پیروں کے منہ پر تھوک دو اگر یہ ایمان خالص کی طرف نہیں آتے ہیں۔ یہ تمہارے اصلی دشمن ہیں اللہ کے بندو، یہ دینداری کے روپ کے اندر آئے ہیں، یہ خالص فریب کار ہیں، تمہیں اللہ کے بندگی سے ہٹا کر تمہیں نبیوں کا اور ولیوں کا بندہ انہوں نے بنا دیا۔ شیطان کا بندہ، شیطان کا بندہ جو شیطان کی بندگی کرتا ہے۔ یاد رکھیے، جو نبیوں اور ولیوں کی بندگی کرتا ہے وہ اصل میں شیطان کے کہنے کی وجہ سے کرتا ہے، لہٰذا وہ شیطان کی بندگی ہے۔ یہی چیز سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اے آدم کے بچوں، کیا میں نے منع نہیں کیا تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا، اور یہ کہ صرف میری بندگی کرنا؟ اور اس شیطان نے ایک گروہ عظیم کو گمراہ کر دیا، اور دماغ نہیں کام کرتا تھا، دماغ نہیں کام کرتا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کہے گا، پھر کہا جائے گا چکھو اب اس جہنم کے مزے، اس کے اندر ڈبکیاں تمہیں دی جاتی رہیں گی ہمیشہ ہمیشہ شیطان کے ساتھ، جہاں خون اور پیپ کی وادیاں ہیں، اور جہاں ہمیشہ ہمیشہ تمہیں رکھا جائے گا، تھوڑے مارے جائیں گے، 70 گز لمبی لوہے کی زنجیروں کے اندر جکڑا جائے گا، لوہے کے توق گلے میں پڑے ہوں گے، فرشتے گھسیٹیں گے کبھی ادھر اور کبھی ادھر، اور 7 کچوکے لگائے جائیں گے۔ چکھ مزہ، تو بڑا عزت دار آدمی تھا، اب کیوں نہیں وہ تمہارے مشکل کشا داتا دستگیر تمہیں کام آتے جن کو تم دنیا میں پکارا کرتے تھے؟ اس وقت انسان کو ہوش آئے گی، لیکن وہ وقت واپسی کا نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ ہے اللہ کے بندو، یہ کرونا وائرس اور یہ ساری چیزیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر اب بھی انسان اللہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا تو گویا پھر یہ اس بڑے عذاب کے لیے تیار ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کافروں اور مشرک لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انجام سے بچائے اور غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔